کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، بس میرا اور دنیا والی تو درد دیتے ہیں، دنیا والی تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا دنیا والے درد جسے دیتے ہو میرے ساتھ پڑھ لے، اور جس کی درد کی دوا جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، جس کے درد کی دوا حضور کا ذکر بنتا ہو، پڑھے میرے ساتھ، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نا مدینے سے بلاوا آئے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں مدینے سے بلاوا آئے گا تو جائیں گے، کہتے نہیں، میں کہتے کچہری سے خوب بلاوا آ رہا ہے، ای کو کم کر دیں، جب نعت پڑھ دو بڑھا دیجیے گا، ایک شعر اور سنیں، وہ لوگ کہتے ہیں مدینے سے بلاوا آئے گا تو جائیں گے، میں کہہ لگا کچہری سے بلاوا آتا ہے، خوب فلیٹ لے کے جا رہے ہیں، زمینیں لے کے جا رہی ہیں، موٹر سائیکلیں خریدی جا رہی ہیں، آپ کو مدینے سے بلاوا نہیں آ رہا ہے؟ ایک شاعر صاحب کو میں نے دیکھا پڑھ رہے تھے، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں وہی حضور کا وہ شعر بھی ہے نا، غالباً شیخ سعدی کا شعر ہے کہ 1000 بار منہ کو دھو لو پہلے جو ہے وہ گلاب سے اور عطر سے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر حضور کا ذکر کرو۔ میں ایک شاعر صاحب سے کہنے لگا، میں نے کہا آپ تو اپنے منہ کو پانی سے دھو لیا کریں، یہ گٹکا کھاتے ہیں تو مائک پانے والے کے لیے گندا ہو جاتا ہے، تو یہ منہ ہی دھو لیا کریں آپ اپنا۔ تو وہ نعت پڑھ رہا تھا، کہلا میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ۔ میں کہا یار تمہیں جھوٹ بولنے کے لیے مائک ہی ملتا ہے؟ کہلے کیا ہوا؟ میں نے کہا اگر آپ کا دل تڑپتا نا تو یہ جو 8-9 لاکھ کی کار خریدی ہے نا آپ نے، یہ کار نہیں خریدتے، پہلے مدینے شریف جاتے حضور کی بارگاہ۔ ہاں جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا بھائی، اصل میں یہ دولت آئی اس وجہ سے اسے مدینہ دیکھا جائے، ورنہ میرے حساب سے تو دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ یہی اس سے مدینہ دیکھو، بہترین فائدہ دولت کا یہی ہے نا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے بھائی غریب لڑکی کے سر پہ چادر چڑھاؤ، وہ چادر رکھو مزار پہ نہیں چڑھاؤ۔ میں کہا بھائی آپ کی بات اپنی جگہ، آپ کی بات سے میں نے اختلاف نہیں کرنا، مگر میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو کم سے کم 100 لڑکیوں کی شادی ہر سال کرتا ہے اور کم سے کم 50 مزاروں پہ ہر سال چادر بھی چڑھاتا ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا لمیٹیڈ کر رہے ہیں سنیت کو، چادر ہمارے پہچان ہے، پھولوں کی چادر خوب چڑھنی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چادر ادر نہیں چڑھنی چاہیے۔ یہ تھوڑا لوگ کہتے ہیں نا ذرا سا درد ہونے لگتا ہے، میلاد النبی میں اتنی لائٹ لگانے کی ضرورت ہے، اتنا غریب کے لیے کر دو، ارے جسے اللہ دیتا ہے وہ سب کام کرتا ہے، وہ سب کرتا ہے، یہ اسے محدود نہ کرو۔ مدینہ شریف کی بات ہے، اب دیکھیں آپ، اب کچھ لوگ مدینے جاتے ہیں پھر بھی مدینہ نہیں دیکھتے، اپنے آپ کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، تصویر کھینچیں گے، اسٹیٹس لگائیں گے، سیلفی لیں گے، یہ خود نمائی کی عادت ہے، بیماری ہے یہ۔ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ میں کہہ رہے جیسے ہو ویسے ہی لگ رہے ہو، کوئی خاص تو لگ نہیں رہے ہو، کوئی بدل گیا تمہارا چہرہ بے وجہ میں موبائلوں کے ذریعے، خود بھی پتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہے جیسا موبائل میں دکھ رہا ہوں، مگر پھر بھی دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ یہ صاحب اپنا فوٹو لگا لیا، مدینے جا کے اسٹیٹس لگا کے کہہ رہا ہے کوئی لائک کر دو، ارے بے وقوف، مدینے جا کے بھی دنیا والوں سے لائک مانگ رہا ہے، مدینے جا کے تو مدینے والے سے مانگنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان بیت المکرم کانفرنس، حضرت علامہ سید شہباز حسین صاحب قبلہ، یہ مدینہ کے
وہاں کے مال دیکھتے ہیں لوگ، انہوں نے مدینہ کب دیکھا؟ مدینہ تو میرے اعلیٰ حضرت نے دیکھا، اور پھر کیسے دیکھا؟ فرماتے ہیں ذرا مدینے گئے، پھر فرماتے ہیں کہ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے گھر کی ہے، اور مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اور آسی بھی ہے چہیتے، یہ طیبہ ہے زاہدو مکہ نہیں کہ جہاں خیر و شر کی ہے، اور مجرم بلائے آسی بھی ہے چہیتے، یہ طیبہ ہے زاہدو، اللہ پا ہے آنکھیں بند ہے، پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھی تیرے پاک در کی ہے، اور اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں آپ، اعلیٰ حضرت مدینے گئے، فرماتے میرا دل کرتا تھا میں مدینے جا کے اپنا درد بیان کروں، حضور کی بارگاہ میں رہوں اور اپنا سارا درد بیان کر دوں، جتنا مجھے لوگ ستاتے ہیں سب بیان کروں، اور اتنی زور سے رہوں کہ میری آواز بلند ہو جائے، مگر میں بلند آواز سے مدینے میں نہیں روتا، سسکیوں کا سہارا لیتا ہوں، آواز کو بلند نہیں کرتا۔ کب پوچھا گیا کیوں؟ فرماتے خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالو فغا ہم کو۔ فرماتے احمد رضا کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کی آواز سے مدینے کے کتوں کی آوازوں کو کانوں کو تکلیف نہ ہو جائے۔ علامہ ضیاء الدین مدنی فرماتے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بارے میں فرماتے کہ اعلیٰ حضرت مدینے میں گزر کے جا رہے تھے، کتے نے کچھ مانگا، کتا بھکاری ہوتا ہے، میرے والد کہتے تھے بیٹے کتا بغیر جھولی کا بھکاری ہوتا ہے، اسے کچھ دے دیا کریں۔ اعلیٰ نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور اسے دے دیا، اور وہ کتا کھانے لگا۔ اعلیٰ حضرت رونے لگے، بہت روئے، زیادہ روئے۔ اللہ وہ کہتے قطب مدینہ، میں نے پوچھا حضور آپ روتے کیوں ہیں؟ مدینے آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے اپنی نعت کا مقطع کہا۔ کون سی نعت کا مقطع؟ وہی آپ نے کہا پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری وہبا۔ کہتے ہیں احمد رضا یہ ہندوستان کا کتا نہیں تھا، مدینے کا کتا تھا، اس کا حق یہ تھا کہ تو اپنا کلیجہ نکال کے دے دیتا، تیری جانی تو چلی جاتی، کم سے کم مدینے کے کتے کا حق تو ادا ہو جاتا۔ اللہ کبھی مدینہ لے جائے تو یہ سیلفی بازوں سے بچ کے رہنا، یہ تصویر کھینچنے والے بازاروں میں گھومنے والوں سے بچ کے رہنا۔ یاد رکھو بازار سب جگہ ہے مگر میرے نبی کا مزار صرف مدینے میں ہے۔ بازار سب جگہ ملیں گے، یاد رکھو اس بات کو، میری طرف دیکھو۔ ایک لڑکا میرے ساتھ مدینے گیا تھا، اللہ اکبر، یہ جاتے علامہ یہ جو ہے جنہوں نے وہ نعت لکھی ہے تنم فرسودہ جا پارا زہدنا یا رسول اللہ۔ عبد الرحمن جامی جب مدینے گئے، جب گئے تھے تو داڑھی میں بہت سے بال تھے، جب آئے تو چیدہ بال کچھ رہ گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضور داڑھی کو کیا ہوا؟ مدینے جا کے کہنے لگے میں نے مدینے میں حضور کی بارگاہ میں اپنی داڑھی سے جھاڑو لگائی ہے، اپنی داڑھی سے میں نے پلکوں سے میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے اور صدا یاد نہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں آپ، ذرا غور کریں، یہ مدینے جانا ہے مقداس شریف، ذرا غور کریں یہ مدینے جانا ہے۔ اب دیکھیں آپ، ایک لڑکا میرے ساتھ مدینے گیا تو وہ 25-26 سال کا، عارف نام، اب جب واپس آ رہے تو ملا ہی نہیں، ٹور والا بولا ڈھونڈ کے لائے سید صاحب اسے، میں اس کو ڈھونڈنے گیا، چچا تھوڑی دیر کے لیے موبائل بند کر لیں، ہاں ادھر دیکھیں، میں اسے ڈھونڈنے گیا، مسجد میں بیٹھا تھا ایک کونے، میں نے کہا چلنا بھائی عارف نام ہے، کہنے لگا نہیں جاؤں گا سید صاحب مدینہ چھوڑ۔ میں کہا کیوں؟ پہلے تو تم آنے کا منع کر رہے تھے، میں نے زبردستی کیا تھا تم سے، کہنے لگے وہ جب نہیں آیا تھا تو بات اور تھی، اب آ گیا ہوں تو بات اور ہے۔ میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے گنبد خضرا چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا۔ جالیاں اعلیٰ فرماتے ہیں بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئے جو اب نصیب کو کہو کہ چین گوائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی، رخصت قافلہ کھشور غشے ہمیں جگائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، غشے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ کہنے لگا بڑے موبائل خریدے پرانے ہو گئے، بڑے بڑے آئی فون وائی فون سب خریدتا رہا، گاڑیاں خریدتا رہا، مگر اب جب مدینے آیا ہوں تو مجھے زندگی کا پتہ چلا ہے کہ زندگی کیا ہے۔ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے، مجھ گناہگار سا انسان مدینے میں رہے، برکسول کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ اللہ اکبر، یار مدینہ کیسی جگہ ہے جو ایک بار نینی تال دیکھتا ہے کہتا ہے اب میں شملہ دیکھوں گا، شملہ والا کہتا ہے میں دارجلنگ دیکھوں گا، دارجلنگ جو دیکھ لیتا ہے کہتا ہے وادی کشمیر دیکھوں گا، کشمیر والا کہتا ہے لداخ دیکھوں گا، لداخ جو دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے مالدیپ دیکھوں گا، مالدیپ والا کہتا ہے میں سوئٹزرلینڈ دیکھوں گا، سوئٹزرلینڈ والا کہتا ہے اب میں اگلے ٹرپ میں امریکہ دیکھوں گا۔ مگر جو ایک بار مدینہ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں بار بار مدینہ دیکھوں گا۔
اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ، کیا کوئی دوسرا مدینہ، اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا۔ بس میری تقریر شروع ہوئی۔ اصل میں کلکتہ انقلابی شہر اسی وجہ سے ہے کہ یہاں ممبر پہ بھی انقلابی رہتا ہے نا؟ بذوق لوگ ہیں، شعرا وہی پیدا ہوتے ہیں جب بذوق لوگ ہوتے ہیں، جب سننے والے سامعین میں بہادر شاہ ظفر ہوتا ہے تب غالب پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر اس خطے میں شعرا پیدا ہوتے ہیں تو یہاں سننے والے بھی اچھے ہیں، اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں۔ دیکھیں میری تقریر کا عنوان یہ ہے کہ میں نے بڑی تقریر کی ماں باپ کا احترام کیا جائے۔ آپ نے سنی بھی ہوگی بہت سی تقریر، اور وہ وائرل بھی خوب لوگوں نے سنی، اور اللہ کا شکر ہے برکت بھی ہوئی اس میں، لوگ بدلے بھی کچھ، چاہے زیادہ نہ بدلے۔ مگر میں نے یہ سوچا کہ صرف بچوں کو کلیم کرنا چاہیے، یا مطلب بچوں کو صرف بلیم دینا چاہیے، کلیم کو معاف کیجئے گا، کہ بچوں کو بلیم دینا چاہیے کہ بچے بگڑ گئے۔ اولاد کے بگڑنے میں کوئی ماں باپ کا بھی رول ہے کہ نہیں؟ کیا انسان پر اپنی اولاد کی تربیت ضروری نہیں ہے؟ بس یہ میرا عنوان ہے۔ بچے جو بگڑ رہے ہیں تیزی کے ساتھ، اور اتنی تیزی کے ساتھ بگڑ رہے ہیں کہ آپ کو علم بھی نہیں ہے۔ فضیل بن عیاض گھوڑے پہ گزر کے جا رہے ہیں، اب جب گزر کے جا رہے ہیں تو ان کے گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا۔ بدکنے کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، ہمارے یہاں بدکنے کو مطلب آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، جب گھوڑا اختیار سے باہر چلا جائے تو اسے بدکنا کہتے ہیں، یعنی وہ پریشان کرنے لگا۔ تو آپ نے گھوڑے کو ایک جگہ باندھا، اسے کچھ نہیں کیا، اور سجدے میں چلے گئے اور رونے لگے۔ مریدوں نے دیکھا تو آپ جب سجدے سے اٹھے، سلام پھیرا، مریدوں نے پوچھا حضور گھوڑا پریشان کر رہا تھا، گھوڑے کو کچھ کہنا چاہیے تھا، آپ نے یہ نماز کیوں پڑھی؟ کہنے لگے مجھے اپنے آقا اور رسول کی حدیث یاد آ گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا ہے تو پھر اس کے ماتحت لوگ اس کا کہنا نہیں مانتے ہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ ضرور میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، جو گھوڑا بھی میرا کہنا نہیں مان رہا ہے۔ تو میں نے سوچا پہلے اپنے رب کو مناؤں، اس کے بعد سب خود ہی مان جائیں گے۔ اب اگر بیوی بچے، اگر تمہاری لیبر، آپ کے نیچے کام کرنے والے آپ کے کہنا نہیں مانتے تو اس میں جھگڑے کی ضرورت نہیں، مسجد میں جائیے اور رو کے کہیے اے مالک کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے جو میرے بچے بھی میرا کہنا نہیں مانتے۔ حضور فرماتے ہیں ہر بچہ اپنے باپ کا آئینہ ہے، ہر بچہ باپ۔ اچھا جو گھر میں ہوتا رہے گا نا وہ بچہ وہی دیکھتا رہے گا، وہی کرتا رہے گا۔ آپ دیکھیں کہ میڈیکل سائنس اس بات کو ویریفائی کر چکا ہے کہ ماں کے پیٹ بچے کا اثر ماں کے پیدا ہونے کے بعد نہیں بلکہ پیٹ سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو کھاتی ہے، وہ جو پیتی ہے، جتنا سوتی ہے، جتنا بولتی ہے، جتنا ٹینشن لیتی ہے، سب کا اثر اس کے پیٹ کے بچے پر ہوتا ہے۔ یہ میڈیکل سائنس ویریفائی کر چکا ہے۔ یعنی اگر عورت پریگننٹ مومنٹ میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے اگر آپ یہ چاہتی ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ آئرن والا اس کے اندر زیادہ ہو، وہ طاقتور زیادہ بنے، تو آپ نے بادام کھانا ہے، آپ نے سیب کھانا ہے، آپ نے اگر یہ چاہتی ہے وٹامن ڈی بڑھے تو آپ نے سنترا کھانا ہے، آپ نے جو ہے وہ امرود کھانا ہے، آپ اپنے بچے کو خوبصورت بنانا چاہتی ہے آپ نے انار کھانا ہے۔ مطلب یہ ہے مجھے بتائیں آپ کہ اگر اللہ کا دیا ہوا سیب، اللہ کا بنایا ہوا سنترا، انار، امرود اگر ماں کھائے گی تو بچے پہ اثر ہو جائے گا، تو کیا اللہ کا بنایا اللہ کا قرآن اگر ماں پڑھے گی تو بچے کو پر اثر نہیں ہوگا؟ اب قرآن تو رکھ دیا، معافی چاہتا ہوں قرآن تو رکھ دیا اوپر تاج پر، اس کو تو سجا دیا تاج میں، اور وہ گلے میں معاذ اللہ بکری سے زیادہ تعویذ بنے ہوئے ہیں۔ کس طرح
حضور نے بھیجا تھا اور کس طرف چلی گئی امت. قرآن سے مطلب نہیں رہا. دلی کے پاس ایک جگہ ہے پانی پت. بچہ پیدا ہوا, سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں. بچہ پیدا ہوا, پیدا ہوتی نعمانی نسل کا بچہ ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد میں سے. بچہ پیدا ہوا, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کئی دن رویا. اب ایک نارمل تھا اتنا رونا, تو ڈاکٹر کو دکھایا, حکیم کو. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 1 مہینہ ہو گیا, بچہ چھپا نہیں. 1 مہینے کے بعد فخر الدین باؤ زکریا ملتانی کے دماغ گزر کے جا رہے تھے. انہوں نے بچوں کو رونا سنا تو اپنے مریدوں سے بولے یہ بچہ رو نہیں رہا ہے, اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے, اللہ کا ولی ہے. کہنے لگے کیسے؟ کہ آؤ دکھاتا ہوں, ذرا غور کریں. دروازے پہ پہنچے, کہنے لگے کوئی ہے گھر میں؟ باپ نکل گیا, جی میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. کہنے لگے آپ کا بیٹا اللہ کا ولی ہے. کہا آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ نہ سویا ہے نہ سونے دیا ہے, آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں. کہا لائیں میری گود میں لائیں. دی دیا گود میں. ایک کان میں کچھ پڑا, دوسرے میں کچھ پڑا, بچہ خاموش ہو گیا. کہنے لگے آپ نے کان میں کیا پڑھ دیا؟ بچہ خاموش نہیں ہوا دوائیوں سے, یہ کیا پڑھ دیا؟ کہنے لگے یہ بتائیں کیا اس بچے کی والدہ قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا. کہ سنو اس کی آپ کی بیوی کہاں؟ کہا تو سنو اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے روٹی بناتے چکی چلاتے اتنا قرآن پڑھا, اتنا اللہ کی بندی نے اللہ کے قرآن کی رو رو کے تلاوت کی کہ بچے کی روح کی غذا ماں کے پیٹ کے اندر اللہ کا قرآن بن گیا, اللہ کا قرآن بن گیا. جب ماں بچہ پیدا ہوا تو ماں جچگی میں چلی گئی, اس نے قرآن پڑھا نہیں. جب ماں نے قرآن پڑھا نہیں, بچے کو بھوک لگی قرآن کی, تم نے دوائیاں کھلائیں, میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی, دوسرے میں دوسری پڑھی, بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر بانی پتی ہے. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے, توجہ, بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے, 3-5 منٹ کے بعد ماں کی نقل شروع کر دیتا ہے. جیسے ماں بولتی ہے ویسے ہی بولنا شروع کرتا ہے. امام غزالی کا فلسفہ بیان کر رہا ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ جب بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو 5 منٹ کے بعد ماں کو پہچان لیتا ہے. مگر انسان کا بچہ سائلنٹ موڈ میں پیدا ہوا ہے, بولتا کچھ نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے نقل کرنے کے لیے پیدا کیا. یہ جیسا سنے گا ویسا ہی بولے گا. اگر ماں نے قرآن سنائے گی تو قرآن بولے گا, اگر نعت سنائے گی تو نعت پڑھے گا. توجہ ہے میری بات پہ نہیں؟ ادھر دیکھیں, یہ اب امام غزالی آگے بات کرتے ہیں. ادھر دیکھیں, وہ کہتے ہیں یہ علماء اپنے ماں باپ کے فرما بردار کیوں ہوتے ہیں؟ ہوتے نہیں ہوتے, 99% ہوتے. کوئی ایک آدھ ذلیل ہو تو اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے. 99% ہوتے. کیوں؟ چونکہ جب بچہ آپ کا بولنا شروع ہلکے ہلکے تو آپ اسے گود میں لیں, اور گود میں لینے کے بعد آپ ٹرائی کریے گا. میں نے ٹرائی کیا ہے اپنے بچے پر. اللہ جنہیں اولاد دے گا وہ بھی یہاں بیٹھے ہیں, اور جو جن کے اولاد ہیں وہ بھی. جب بچہ 8-9 مہینے کا جب بھی جتنا بھی بولنا شروع ہو تو بچے کو گود میں لے کے کہیے گا اللہ 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 اللہ. بچہ رسپانس کیا کرتا ہے؟ جواب کیا دیتا ہے؟ ابا 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 ابا. اب آدمی کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ, بچہ کہہ رہا ہے ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے, اس سے اللہ کہلواتا ہے. دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے, میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. عشق محبت, عشق محبت. بچے کے سامنے گالی دیں گے, گالی بکیں گے, گالی سیکھے گا. اب آپ کو دیکھ رہے ہیں بیوی سے جھگڑا نہیں کرنا ہے ورنہ بچہ جھگڑالو بنے گا. اچھا آپ بتائیں بچہ جھوٹ بولنے کیسے سیکھتا ہے؟ ماں باپ کی وجہ سے. بچہ کمرے میں ابھی جھوٹ بولنا وہ جانتا نہیں ہے. کچھ ٹوٹ گیا, کچھ بھی ٹوٹ گیا, کوئی دھماکہ ہوا, ماں باپ گئے, کس نے توڑا؟ میں نے توڑا. اس نے خوشی سے بتایا, اس کے اندر فطرت تھی کہ سچ بولنا اچھی بات ہے.
اچھا ویسے ہمارے استاد نے ایک بات کہی تھی, وہ کہے صحیح صاحب یہ بتائیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ میں کہا روتا ہے وہ. بولے اب اسے کیا کہتے ہیں؟ دین فطرت پہ پیدا ہوا ہے. میں کہا ہاں. کہنے لگے اس کا مطلب یہ فطرت یہ ہے کہ روتے رہو. اللہ کے سامنے امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا حضرت علی کی صحبت پائی ہے, 2 لفظوں میں اسلام بیان کر دیں گے؟ بولے ٹھیک ہے کر دوں گا. بولے بتائیں. کہنے لگے 2 لفظوں میں یہ, اللہ کے سامنے رونا اور مخلوق کے سامنے مسکرانا. سمجھ آئے کہ نہیں بھائی؟ اب بچہ رو رہا ہے, ماں باپ گئے, کس نے مارا, کس نے توڑا؟ میں نے توڑا. پاس زور سے مار دیا. پھر 1-2 سال کے بعد پھر کچھ ایسے ہی ہوا, پھر کچھ دھماکہ ہوا, پھر ماں باپ گئے, کس نے توڑا؟ میں نے توڑا. پھر پٹ گیا. مگر تیسری بار ایسا نہیں ہوا, ٹوٹا ضرور کچھ مگر ماں باپ گئے بھی. کس نے توڑا؟ مجھے نہیں پتا کس نے توڑا. وہ جانتا تھا اگر سچ بولوں گا تو یہ مجھے ماریں گے, سچ بولنے پہ یہ مجھے مارتے ہیں. اس نے پھر اندازہ کیا, اخلائی تو جھوٹ بولنا شروع کر دیا. میں نے نہیں توڑا, اور تمہارے علاوہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. کہیں دروازے میں سے کوئی آیا ہوگا, ونڈو میں سے کوئی پرندہ آ گیا ہوگا, میں نے نہیں توڑا. اگر ماں اس سے کہہ دیتی, آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں, یہ معلومات کی بات ہے, 7 سال تک جو بھی اپنے بچے کو آپ منع کریں گے اس سے اس کی زندگی میں ہٹ جائے گا. 7 سال کے بعد وہ اس سے نفرت کرنے لگے گا. اور جن باتوں پہ آپ اسے اپریشیٹ کریں گے نا, بچی یا بچے کو, وہ اس کی عادتیں بن جائیں گی. جن باتوں کو آپ کہیں گے یہ اچھی بات ہے, تو 7 سال تک ماننا توڑنا نہیں ہے. اب جب مارا, بڑے ہو کے اس سے بولا وہ جھوٹ بولے گا میں نے نہیں توڑا. اب بتاؤ, وہ سمجھ گیا نا ماں نے مجھے مارا ہے. اگر ماں اس سے کہہ دیتی تجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے, میرے بیٹے چاہے حالات کچھ بھی ہو جھوٹ نہیں بولنا ہے, ایسے اگر ماں کہہ دیتی ہے, اور بچہ جب سفر پہ جاتا ہے تو ڈاکو کہتے ہیں تیرے پاس کچھ ہے, بچہ اپنی صدری کھول کے کہتا ہے 40 ازفیاں ہیں میرے پاس. اللہ اکبر. ڈاکو کہتے ہیں تو جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ کہ میری ماں نے کہا تھا بیٹے جھوٹ مت بولنا. وہ ڈاکو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی ایسا کرا میں توبہ کرا دے. اچھا بچہ ناشتے میں آ جائے نا, تھوڑا پریشان کرنے لگے, لوگ کہتے ہیں وہ بچہ, ان کا بچہ بڑا شرارت کرتا ہے. اور جب بچے شرارت نہیں کرتے نا, بے وقوف ہوتے ہیں وہ. یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, جو بچے شرارت نہیں کرتے اکثر بے وقوف ہوتے ہیں. حضرت عمر کے سامنے ایک آدمی آیا, آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو لے کر نہیں آئے, بچے کو کہنے لگے یہ تو میرا بیٹا ہے. فرمایا یہ بیٹا کب ہے, یہ بچہ کب ہے؟ بچہ وہ ہوتا ہے جو شرارت کرے. اب توجہ, اب بچہ مہمان آ گئے, یہ ہندوستانی کلچر بیان کر رہا ہوں, مہمان آ گئے, بچہ چھوٹا سا آ گیا. اچھا بچے کو کیا پتا, اس نے دیکھا ابا کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, رسگلے بھی کافی رکھے اور بھی چیزیں ہیں, تو اس نے ایک اٹھایا, دوسرا اٹھایا, تیسرا, پھر کھیل کے آیا, پھر نمکین کو صاف کیا, پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا, پھر کھلا ولا اٹھا لیا. باپ اسے گھور کے دیکھ رہا ہے, مہمان کی طرف مسکرانے کی کوشش کر رہا ہے, اسے گھور کو دیکھ رہا ہے. اب جیسے ہی مہمان گیا ویسے ہی اپنی اوقات پہ آ گئے بھائی جان, ایک دم باہر نکل کے بولے ارے بیوی سے تو نے تمیز نہیں سکھایا اپنے بچے کو, کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ مہمان کے سامنے کھا رہا تھا, سارا ناشتہ کھا گیا. اور پھر کیا کرتا بھائی, اسے یہی تو کرنا تھا. اس نے دیکھا موقع بھی اچھا ہے, کوئی ٹوک بھی نہیں رہا ہے, اور یہ میں بالکل ٹھیک ہے, اب وہ کھا گیا. اچھا دیکھیں آپ, وہ جو مہمان آیا تھا اس سے بڑا بے وقوف وہ تھا, وہ کہنے لگا صاحب فلاں بڑا کا بچہ بڑا بدتمیز ہے, انہوں نے اپنے بچے کو تمیز نہیں سکھایا. اچھا آپ کو بتاؤں, ہارورڈ یونیورسٹی نے 60 سال تک انہوں نے ریسرچ کیا کہ ڈاکو بچے کون ہوتے ہیں, رہزن, جیب کترے, سفاک, قاتل, یہ جو بچے کون ہوتے ہیں, یہ کرمنل, یہ اس طرح کے لوگ بچے کون لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے جو کرمنل بنتے ہیں, ڈکیت بنتے ہیں, ڈاکو بنتے ہیں, قاتل, سفاک بنتے ہیں, کون ہے یہ؟ ان کا یہ وہ بچے جو روتے رہتے ہیں, ان کے ماں باپ انہیں اٹھاتے نہیں مارتے ہیں بلکہ انہیں پیار نہیں دیتے. جن بچوں کو بچپن میں پیار نہیں ملتا وہ بڑے ہو کے پیار نہیں دے سکتے. جنہیں محبت دی جاتی ہے وہی معاشرے کو محبت دیتے ہیں. جن کے گھروں میں محبت نہیں ہے ان کے گھر میں ڈکیت ہوتے ہیں. آپ اس پہ تجربہ کر لینا میری بات پر, اس بات پہ غور کر لینا میری بات پر. اب دیکھیں آپ وہ کہہ رہے نہیں مہمان آیا, بچے نے کھانا کھایا, میرا ناشتہ کیا تو میری عزت خراب ہو گئی. ارے تیری عزت کی اوقات کیا ہے؟ میرا امام کہتا ہے وہی لامکا کے مکی ہوئے سر تخت نشی ہوئے, وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام, وہ خدا ہے
جس کا مکان نہیں، میرے نبی منبر پہ تشریف رکھتے ہیں اور تقریر فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول کا بیان ہو رہا ہے، ادھر نبی کا گھر ہے، پڑوس میں بیٹی کا گھر ہے، ایک دروازہ بیچ میں ہے، ادھر سے نواسے نے آواز سنی ہے، اور نواسے نے جب نانا کی تقریر کی آواز سنی تو نواسے نے وہاں سے چلنا شروع کیا، نانا 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 نانا۔ نانا نے دیکھا کہ نواسا آ رہا ہے تو غصہ نہیں ہوئے، جلال نہیں فرمایا میرے نبی نے، بلکہ نیچے آپ تشریف لائے اور دو سب آگے بڑھ کے نواسے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کا بالکل برابر میں بٹھالا اور پیار کیا۔ ایک بار نہیں، دو بار ایسا ہوا، پھر تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک صحابی نے کہا حضور جتنی آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے اتنا میں تو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا، فرمایا میں کیا کروں جو تیرے دل میں اللہ نے محبت نہیں رکھی۔ بچوں پہ پیار آنا اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں ایک دن حضور ہمارے گھر آرام فرما ہوئے، کہا علی میں تمہارے گھر قیام کروں گا، کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا میں تمہارے یہاں آرام کروں گا۔ رات کا وقت نبی نے فرمایا لاؤ میرے بچوں کو میرے پاس دے دو، تو پھر فرماتے مولا علی کہ امام حسن حضور کے اس والے ہاتھ پر اپنا سر رکھ کے سو گئے اور حسین اس والے ہاتھ پر۔ میں کہتا ہوں بارے حسن حسین دنیا میں تکیے تو بہت ملے ہیں مگر جیسا تکیہ آپ کا ہے۔ رات کا وقت ہوا، جو بچے روئے، سیدہ نے عرض کی ابا میں دودھ بنا کے لاتی ہوں، پر میں نا فاطمہ جب نانا نے سلایا ہے تو دودھ بھی نانا ہی بنا کے دیں گے۔ ذرا غور تو کریں آپ، ارے آپ بھی اپنے بچوں کو دودھ بنا دیا کریں، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے نا، یہ تکبر کا یہ جو بت ہے اسے توڑ دیں۔ توجہ کریں، غور کریں، نبی پاک نماز میں ہے، حسین اوپر آ کے بیٹھ گئے، اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا فاطمہ حسین کو روکا کرو، اور اللہ نے بھی نہیں فرمایا محبوب بچے کیوں آتے ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا محبوب آپ سجدہ لمبا کریں تاکہ لوگوں کو بچے پالنے آ جائیں، سجدہ لمبا کریں۔ جتنا مدینے والے نے مدینے میں اپنے نواسوں سے پیار کیا اتنا کوئی نانا اپنے نواسوں سے پیار نہ کر سکا، اور پھر جتنا نواسوں نے اپنے نانا سے پیار کیا کوئی نواسا اپنے نانا سے بولے تو صحیح یار، بولے تو صحیح ذرا، بچوں سے پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے۔ ایک بات اور ظاہر کر دوں اپنی طرف سے کہ یہ ایل کے جی یو کے جی کا کیا مطلب ہے۔ یہ جو 3 سال کا بچہ اسکول جاتا ہے، یہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، یہ کون سا گورنر بنے گا جا کے؟ اصل میں یہ ایک انٹرنیشنل سازش تھی، اس میں مسلمان بہت اچھے سے پھنسے، انٹرنیشنل سازش ہے۔ ایک تو بچے کا بچپن برباد ہو رہا ہے، اور دوسرا اسلام دین فطرت ہے اور مہذب مذہب ہے اسلام، اسلام سب سے بہتر ہے۔ تو اسلام نے یہ کہا کہ 7 سال کے بچے کو نماز کے لیے کہو۔ اب 3 سال کا بچہ جب اس کی آیا اس کی لیٹرین دھلاتی ہے تو پھر اسے اپنا مذہب بھی سکھاتی ہے۔ آپ کے بچے ہاتھ جوڑتے ہیں بتوں کے سامنے جا کے، ان کے ماتھوں پر اس بار جھگڑا ہوا ہے، ایک بار جھگڑا ہوا ہے ہندوستان میں کہ بچوں کے ماتھے پہ تلک لگا دیے تھے، ان کے ماں باپ نے احتجاج کیا۔ یہ تعلیم سمجھ رہے تھے آپ؟ لعنت ہے ایسی تعلیم پر۔ سب سے بڑی تعلیم یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ سمجھ آئے کہ نہیں؟ مگر 3 سال کا بچہ، اچھا وہ بچے نے دلی میں 250 بچوں سے پوچھا گیا کیا بننا چاہتے ہیں، اپنا فیوچر بتایا، تو ایک بچے نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، ڈاکٹر وغیرہ وغیرہ۔ ایک بچے نے عجیب بات لکھی، اس نے کہا میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، تو اسے وہ لیڈی تھی، وہ پرنسپل تھی ایک میڈم، اس نے بلایا، کہا لگے بیٹا یہ کیوں لکھا ہے کہ میں موبائل فون بننا چاہتا ہوں؟ کہا لگے وہ مس معاملہ یہ ہے کہ میرے ماں باپ جو ہے نا وہ موبائل میں لگے رہتے ہیں، میرا باپ شام کو آتا ہے موبائل سے زیادہ پیار کرتا ہے، میں اس سے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں، وہ گیم کھیلتا رہتا ہے، نہ میری ماں مجھ پہ دھیان دیتی ہے نہ میرا باپ، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں بڑے ہو کے کم سے کم اسمارٹ فون بن جاؤں تو میرے ماں باپ مجھ سے پیار تو کرنے لگیں گے، میں بہت روتا ہوں، میرے ماں باپ مجھے ٹائم نہیں دیتے۔ یار یہ موبائل کے بچوں کو کے ذریعے، موبائلوں کے ذریعے بچوں کو چھوڑ رہے، یہ موبائل کے کھلونے تو سب جگہ ملتے ہیں، مگر یہ جو بے مثال اللہ نے تمہیں کھلونا دیا ہے بچہ، یہ جب سینے پہ بچے کھیلتے ہیں تو بچے، ان لوگوں کو کیا پتا جو موبائل چلانے کے عادی ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ پوری زندگی میں جب قیامت کے لیے حساب ہوگا تو زیادہ تر ہاتھ میں ان کے موبائل
موبائل ہی نظر آئے گا. پورے دن وہ موبائل, شام میں موبائل, ہر وقت موبائل, اور وہ بھی اس کا غلط استعمال, کبھی صحیح استعمال تو ٹھیک بھی ہے. مگر میرے کہنے کا مطلب یہ, ذرا غور کریں, اگر ایک عورت چاہے تو معاشرہ بدل سکتا ہے نہیں بدل سکتا؟ ارے بولو تو صحیح. پہلے ہماری اپنی بات کر رہا ہوں, ہمارے علاقے میں پہلے کہتے تھے رشتہ کرو تو نانی تک دیکھو. کیا کہتے تھے؟ تو ٹھیک تو کہتے تھے یار, چونکہ پہلی مرتبہ جب وحی نازل ہوئی اور اقرا کی 5 کی 5 آیا, حضور نے مکے کی کسی مرد کو نہیں سنائی, اپنے رشتے بلکہ سیدہ خدیجہ کو سنائی. میرے نبی جانتے تھے کہ کربلا میں نانی دیکھی جائے گی. میں آج خدیجہ کو سنا رہا ہوں, خدیجہ اپنی بیٹی فاطمہ کو سنائے گی, اور فاطمہ کا بیٹا کربلا میں نیزے پہ چڑھ کے سنا دے گا. ایک عورت چاہے تو مرد کو بدل دے گی, بدل دے گی. ارے بدل ہی دیتی ہیں, کیوں شرم آتے کیوں ہو بھائی؟ بدل دیتی ہی نہیں بدل دیتی. جو آدمی اپنی ماں کے ساتھ کبھی بازار نہیں گیا, بہن کے ساتھ, وہ بیوی کے ساتھ بچہ گود میں لے کے جاتا ہے, بڑا رحم آتا ہے ایسے آدمی پر. تو وہ اب آگے آگے جا رہی ہے محترمہ, یہ پیچھے پیچھے. وہ اگر بازار لے جا سکتی تو مسجد بھی تو بھیج سکتی ہے نا. وہ غیر منقسم ہندوستان میں ایک چودھری تھے, ان کا نام تھا بازید. ان کے 2 بیویاں تھیں, تو تیسری شادی انہوں نے کر لی. تیسری بیوی انہیں ٹھیک مل گئی. کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے, انہیں تیسری ٹھیک ملی. اب تیسری ٹھیک ملی, کیوں کہہ رہا ہوں ایسا؟ اس وجہ سے کہ اس نے دیکھا کہ گھر میں سب کچھ ہے, دولت ہے, شہرت ہے, سب کچھ ہے, بہت زیادہ بھینسیں بھی ہیں, بہت زیادہ کچھ, سب کچھ ہے, دودھ ہے, یہ وہ ہے, مگر نماز کوئی نہیں. اس نے دیکھا اپنے شوہر کو نمازی کیسے بنانا ہے. تو اس نے نوکر کو دیکھا کہ نوکر دودھ لے کے جاتا ہے رات کو. تو اس نے نوکر سے کہا تم دودھ لے کے نہیں جاؤ گے. بیویاں 3 ہیں چودھری کے, مگر سوتا بیٹھک میں ہے. پہلے کیسے عجیب شرم والے لوگ تھے, سوتا بیٹھک میں. اب وہ گیا, اس نے نوکر سے کہا تم لے کے نہیں جاؤ گے, وہ لے کے گیا, گئی دودھ شام کو. تو چودھری نے حیرت سے کہا میری بیویاں تو اور بھی ہیں, وہ کبھی نہیں ایسا انہوں نے کیا, آپ کیوں آئی ہیں؟ نوکر لے کے آتا ہے دودھ. کہنے لگے حضور میرا زیادہ حق بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا, آپ دودھ پیجئے. اسے کہتے ہیں بہترین طریقے سے نصیحت کرنا. اس کے بعد بولی حضور پھر آپ کے پاؤں ذرا دبانا چاہتی ہوں دودھ پلانے کے بعد. کہنے لگے ٹھیک ہے. پاؤں دباتی رہی. جب چودھری کی آنکھوں میں آنے لگی نیند, تو بولی چودھری صاحب اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ کو فجر میں اٹھا دوں. یہ جو لڑکے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں نا, یہ جو کانوں میں لیڈے لگاتے ہیں, بلکہ اب ان کی تنہائیاں برباد ہو گئیں. یہ کہتے ہیں وہ مجھے شرم آ رہی ہے, مگر کہہ رہا ہوں کہ اب نوجوان لڑکوں کی تنہائیوں میں کچھ نہیں رہا. انہیں فیس بک لے لیا اور انہیں انسٹاگرام کی اسٹوریوں نے لے لیا, انہیں گھٹیا تصویروں نے لے لیا. وہ کسی لائق نہیں بچے, وہ برباد ہو گئے. مگر ان کی ماں سے پوچھو جب یہ پیٹ میں تھے تو تم نے فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی؟ اقبال کہتا ہے لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا میں حق ادا کر دیا, تو میں کہتا ہوں ادھوری بات کیوں کرتے ہو؟ پوری بات کہا کرو. پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا ہے, فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا. اس عورت نے کہا آپ کو صبح فجر میں اٹھا دوں. تو ایک تو مرد اور پھر چودھری بھی, دونوں تکبر کی چیزیں موجود ہیں. تو کہا تو مجھے مت سمجھائے گی. مرد اکثر تکبر کرنے والے ہوتے ہیں, عورتوں کے ساتھ تو خاص طور سے کرتے ہی تکبر. تو مجھے سکھائے گی چل بھاگ. اس کی بے عزتی ہو گئی, مطلب ہماری آپ کی نظر میں, مگر اللہ والیوں کی بے عزتی, اللہ والیوں کی بے عزتی چلی گئی. پھر واپس آئی دوسرے دن, بولی حضور لیجئے دودھ پیجئے, رات کا وقت تھا. کہہ لگے میں تجھ سے کہہ رہا ہوں تو پھر نماز کو کہے گی. پھر آ گئی, کہہ لگی حضور دودھ تو لیجئے, آپ دودھ پلایا. ایک نماز کے لیے نہ کہنا, مگر پاؤں اس نے اچھے دبائے تھے. چودھری نے دیکھا تو کہہ لگی حضور پاؤں دباؤں کا ٹھیک ہے. اب پہلے اپنے میکے میں اپنے باپ کے دباتی تھی, یہاں شوہر کے دبا رہی ہے. دباتے
चौधरी को आंखों में नींद आने लगी तो कहने लगी चौधरी साहब गुस्सा मत कीजिएगा और जलाल मत कीजिएगा, जरा थोड़ा सा आराम से, अगर आपको बुरा ना लगे तो फजर में उठा दूं। उसे क्या पता था, ऊंचा पलंग था, ऐसी लात मारी, नीचे गिरी, मुंह फट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून निकलने लगा, टप 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 नीचे को कतरात गिरे हैं खून के और आंसू भी गिर रहे हैं। एक लफ्ज नहीं कहा मैं तो तुम्हें नमाजी बनाना चाहती हूँ, तुम मुझको मार रहे हो, एक लफ्ज नहीं कहा, एक लफ्ज भी नहीं कहा, बल्कि रोती भी चली गई। न जाने कितने नेक बाप की औलाद थी और न जाने कैसी नेक माँ ने उसको पाला होगा। अब ऐसी औरतें कहाँ जो इस तरह की कुर्बानियां दे करके तब्दीली लाए मुआशरे में। वो अल्लाह अकबर चली गई, फिर आती रही, फिर आती रही, फिर आती रही, फिर आती रही, आती रही, कई हफ्ते गुजर गए, गालियां खाई, जो तकलीफें उठाई, जो उसने जो मार खाई, मगर आती रही, रुकी नहीं। अलकत्ता मुख्तसर ये कि एक दिन चौधरी को रहम आया, कहने लगा तू इतनी बड़ी चौधरी की बेटी है, जागीरदार की, रोज जलील होने क्यों आती है? तुझे पता है कि मैं तुझे रोज गाली देता हूँ, मारता हूँ, फिर भी आती है क्यों? कहने लगी चौधरी मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ, तेरा नमक खाती हूँ। अगर तू जहन्नम में जाएगा, अगर तू चौधरी जहन्नम में जाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ऐ चौधरी जब बेनमाजी मरेगा तो उसे इतने प्यास लगेगी सारे समंदर का पानी पिएगा, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। ऐ चौधरी बेनमाजी कब्र में दबाया जाएगा। ऐ चौधरी अगर तू नमाज नहीं पढ़ेगा तो मेरी आने वाली नस्लें भी बेनमाजी हो जाएंगी। बाप को बच्चे देखते हैं और मैं माँ होकर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये कह के रोने लगी कि मेरे बच्चे जहन्नम में जाएं। अल्लाह फरमाता है ऐ मुसलमान, ऐ ईमान वालों तुम भी बचो और अपने अहल को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। ऐ चौधरी मैं तुझसे इसी वजह से कह रही हूँ मेरे चौधरी कि तू नमाजी बन जा। चौधरी की आंखों में हल्के हल्के आंसू आए, उसने नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। ऐसी रोई, ऐसा चौधरी के दिल पे असर हुआ, कहने लगे मैं तुझे सुबह को उठाऊंगा, तू मुझे सुबह मत उठाना, मैं तुझे सुबह उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने उठाया, दोनों सजदे में गए, मगर आज का सजदा थोड़ा सा अलग था। वो सजदे में जाने से पहले रोई, कहने लगी मालिक यहाँ तक बड़ी मुश्किल से लाई हूँ, मार खाई है, मैंने गालियां खाई है, मैं रोज रोज रात को इसके पास आई हूँ। मेरे मालिक मैं दिल नहीं बदल सकती, कमजोर औरत हूँ, देख मैं आखिरत के लिए इसके पास आती थी, मेरे बच्चे नेक बने, ये नेक बने, मेरे मालिक मेरी दुआ कबूल कर ले, मैं दिल नहीं बदल सकती, इसका दिल बदल दे। यहाँ तक लाना मेरा काम था, इसका दिल बदलना ये तेरा काम है। ऐसी रोई, अल्लाह ने चौधरी का दिल बदल दिया। इन दोनों के दरमियान वो पांचों वक्त का नमाजी नहीं बल्कि तहज्जुद का नमाजी और आदी हो गया। जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तान पाहु था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म सिखा पर अदम न सिखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूँ, एकदम गाफिल सौदम काफिर। यानी बुजुर्ग फरमाते हैं कि बर्रे सगीर में गौसे आजम दस्तगीर के दो वजीर हैं, एक का नाम इमाम अहमद रजा और एक का नाम सुल्तान पाहु है। मतलब जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे वली बन के पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। सहाबा लाजवाब। अभी कुछ लोग कह रहे हैं भाई सहाबा की गुस्ताखी हो रही है, मैं कह रहा हूं क्यों नहीं होगी भाई, आपने सहाबा को बयान कितना किया है, अपने पीरों अपने सिलसिलों से फुर्सत मिले तो करो भी। सारे पीर सारे औलिया उनकी जूतियों का धोबन हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत, सबकी अजमत हमारे सर पर, सब लायक ताज़ीम, दिल में एहतराम उनका सबका होना चाहिए। मगर मुझे बताओ क्या सहाबे की बराबरी कर सकता है कोई? सहाबा की बराबरी कर लेगा कोई? है? आज लोग बात नहीं करते सहाबा इकराम, यार सहाबा इकराम लाजवाब है, कैसे लाजवाब नहीं है भाई? उनके कारनामे तो देखो। वो मदीने से गए वापस कभी नहीं आए, बच्चों को छोड़ के गए, बच्चों को छोड़ के गए, बीवी को छोड़ के गए,
बीवी से कहा मेरे बच्चे को मुजाहिद बनाना, क़यामत के दिन ये शहीद हो जाएगा तो दोनों बाप बेटे शोहदा की सफ में उठेंगे। ऐ मेरी बीवी, अपनी माँ से बेटा कह रहा है माँ दुआ करना मैं शहीद हो जाऊं, इधर बेटा जा रहा है और सुनो तो मेरी तरफ तो देखो। फिर वो कभी उनकी लाशें भी मदीने लौट के नहीं आई, एक एक कब्र में 60 दफन हुए। 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। वो कौन से आबाए किराम है भाई, जरा गौर तो करें, जिनके पास तलवार नहीं थी नबी ने खजूर की डंडी दे दी, लो इससे लड़ो। फिर जब वो चले हैं वो पेट पे पत्थर बांध के चले, वो भूखे चले, कपड़े उनके फटे हुए थे, मगर जज्बा कैसा था, न मियां दरियाओं से डरे, न सहराओं से डरे, न मियां ताकत वालों से डरे। इकबाल उन्हीं के बारे में कहता है हट न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से होकर जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, बेगची सी क्या हम तोप से लड़ जाते थे, दस्तों दस्ते दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, तू ये जाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजर में नजती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हमी छाओं में तलवारों की, आगे एनलाइन में अगर वक्त लगा कदर रूह के जमीन मौसूई को हिजाब, एक ही सब पे खड़े हो गए महमूद होया, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदा साहब न मोहताज अगर एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, एक हमी थे तेरे मार का आराओं में, खुशियों में लड़ते कभी दरियाओं में, तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिया कुफ्फारों के लश्कर किसने। अपना दिल दे भी गए और सिला ले भी गए, आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए। अगर उनकी बीवियां इजाजत न देती तो झगड़े ना होते मदीने में। अरे कहां जा रहे हो, बच्चों क्या होगा, कारोबार का क्या होगा, अरे जंग कहां जा रहे हो। आज के जमाने की ये कौम होती तो जंगें होती। अरे जो अपनी बीवियों के डर से अपनी बहनों के घर भी नहीं जाते वो तो मेरी तकलीफ समझ लेंगे ना क्या करना चाह रहा हूं तकलीफ में। बीबी का गुलाम कौन होता है, मैंने इस पे रिसर्च की है। जो बीबी का कहना माने वो गुलाम नहीं है, जायज कहना। जो बीबी का झूठा खा ले पी ले वो भी गुलाम। आप मत खाना, सुभान अल्लाह तो बोलो ना यार। जो बीवी को रूठने पे मना ले वो भी गुलाम नहीं होता। जो बीवी के मैके वालों का कहना माने, मैके वालों की इज्जत करे वो भी गुलाम नहीं होता। हाँ, जो बीवी के कहने पे अपने सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे, बहनों को छोड़ दे, माँ को छोड़ दे, पक्का गुलाम होता है, ब्रांडेड होता है, सनद देनी चाहिए, यही गुलाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुफ्फारे मक्का कहते हैं कि लेकर के चलो रस्सियां और बांध के लाएंगे माज़अल्लाह नबी को। है कोई लाइन लग गई पूरे दिन, जवान जवान कड़ियल नौजवान 24 साल के, 22 साल के, 23 साल के हुजूर की बारगाह में आते जा रहे हैं। औरतें लेके आती जा रही हैं, मियां बहनें अपने भाई को ला रही है, बोलो सुभान अल्लाह। बीवी अपने शोहर को ला रही है, बोलो सुभान अल्लाह। और माएं अपने बेटों को लेके आ रही है। 18 साल के जवान, और किसी एक औरत ने भी नहीं कहा मेरे बच्चे को वापस लेके आइएगा। सारी औरतें कहती थी या रसूल अल्लाह, मेरे आका इसे सबसे अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि ये शहीद हो जाए और मैं शहीद की मां कहलाऊं, शहीद की बेटी कहलाऊं। शहीद की मां कहलाऊं। रात में सैयदा खंसा नाम की एक औरत रो रही है, शाम हो गई। खंसा शायरा है अरबिक, उसने अपने भाइयों के मौत पर ऐसे नोहे लिखे थे इस्लाम लाने से पहले कि उसका जवाब आज भी अरबी डिक्शनरी में नहीं मिलता। मगर खंसा रो रही है। जब इस्लाम लाई तो कह लगी या रसूल अल्लाह, जब मैं इस्लाम न लाई थी तो बात होती, अब मैं कलमा जबान से पढ़ती हूँ तो बालों से अल्लाह की आवाज आती है। खंसा रो रही है। बच्चों ने रोते हुए देखा, 11 साल का बच्चा, 13 साल का, दोनों बच्चे उठ गए। उठने के बाद अम्मी से अपने करीब के कह लगे, अम्मी जान क्यों रो रही है, आपको रोते हुए हम देख नहीं सकते, क्या मसला है। माँ कह लगी, बेटे तुम्हें बताने की बात नहीं, मुझे महरूमी का एहसास हो रहा है, इस वजह से रो रही। हाँ बताओ ना अम्मा क्यों रो रही हो। हाँ, जब आंसू पहुंचे ना तो माँ थोड़ी इमोशनल हो गई। बेटे मेरे पास तुम छोटे हो, अगर तुम बड़े होते तो हुजूर की बारगाह में देख के आती, या रसूलुल्लाह मेरे बच्चों को लेके चले जाए, मगर चूंकि आप अभी छोटे हो मेरे बच्चों, तो दोनों बच्चे ने कुछ जवाब नहीं दिया, अंदर गए, छोटी छोटी शमशीरें लेके आए, तलवार
रहे ہیں. کہنے لگے ماں تو اپنا دل تھوڑا کیوں کرتی ہے, ایسا کر تو لے کے تو چل حضور کی بارگاہ میں, ہم اپنی جان دے دیں گے, تیرے دودھ پر آنچ نہیں آنے دیں گے, لے کے تو چل میری ماں. ماں کہنے لگی بیٹے چھوٹے ہو کا میری ماں تیرے دودھ پر تیری تربیت پر ناچ نہیں آنے دیں گے, لے کے چل نبی کے نام پہ جا کے قربان ہو جائیں گے. میرے نبی کی ہے یہ شان, بچہ بچہ ہے قربان. اب قربانی کا دور نہیں ہے, مگر ادھر دیکھو میری طرف دیکھو, ادھر تو دیکھو. جب ماں اپنے بچے کو لے کے گئی, حضور نے فرمایا چھوٹے بچے ہیں دونوں. بڑے والے نے تلوار کے زور دکھایا, فرمایا ٹھیک ہے یہ چلا جائے گا, مگر یہ چھوٹا والا نہیں جائے گا, یہ ابھی چھوٹا ہے. میں چھوٹا والا 11 سال کا جو تھا نا, اس نے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا. پنجوں کے بل, پہلے وہ کھڑا ایسے تھا, پھر وہ انگلیوں کے بل کھڑا ہو گیا اور اچکنے لگا اوپر کو, ہائٹ اوپر کے لگا. کہنے لگا حضور میں بھی اس کے برابر ہوں میرے آقا. فرمایا نہیں آپ ابھی چھوٹے ہیں. کہنے لگے حضور میری کشتی کرا دیجئے, میرا زور زیادہ ہے اس کے اندر, میری کشتی کرائیے آپ اس کے ساتھ. نبی نے فرمایا ٹھیک ہے کشتی لڑو. وہ آگے بڑھا, اپنے بھائی کے ہاتھ پکڑ کے بولا دیکھ تو بڑا ہے, تیرے اندر بھی طاقت بھی زیادہ ہے, مگر آج گر جا, اس کا بدلہ تجھے اللہ دے گا. آج تو ذرا تھوڑا سا مجھ سے ہار جا. میرے بھائی تو میرا بھائی ہے, اور دیکھ دونوں بھائی ساتھ میں جائیں گے تو اچھا رہے گا. میری ماں کو اچھا نہیں لگے گا اگر تیری اکیلی کی لاش آئے گی, دونوں کی لاشیں آئیں گی تو امی زیادہ خوش ہوں گی. دیکھ مجھے لے کے چل, ایسے گرانا مت. جب وہ بچہ رویا تو میرے نبی نے دونوں بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھے اور فرمایا جب تک ایسے بیٹے اور ایسی مائیں دنیا میں ہیں, کوئی اسلام کا بال بھی کا نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. ماں نے کہا لاؤ بچوں آخری بات پیار تو کر دوں تمہیں. سر پہ ہاتھ رکھ کے بولی میرے بیٹوں میں نے مزدوریاں کر کے تمہیں پالا, میں نے بڑی خدمتیں کی ہیں, میں نے بیٹے مدینے میں نے لوگوں کی جھاڑو لگائیں, میں نے مزدوریاں کی میرے بیٹے, مگر میں نے اپنے بڑھاپے کا سہارا نہیں, میں نہیں چاہتی تم میرے بڑھاپے کا سہارا بنو. میں نے تمہیں اس نیت سے پالا تھا کہ اللہ کے نام پہ شہید ہو جاؤ, اور میں شہید کی مگر ایک ہی بات کہے گی تمہاری ماں. یاد رکھنا میدان میں تم ابھی چھوٹے ہو, اپنی ماں کے دودھ پہ حرف نہیں آنے دینا. جتنے بھی زخم آئے نا بیٹے سینے پہ آئے, ایک بھی پیٹ پر نہیں آنا چاہیے, تاکہ تمہاری لاشوں کو لوگ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی, شیر دل پیدا کرتی. سبحان اللہ. ایک عورت اور آ گئی, کہنے لگی میرے بیٹے کو بھی لے کے جائیں حضور. فرمایا کہاں ہے تیرا بیٹا؟ کہا یہ میرا بیٹا. کہاں ہے؟ 2.5 سال کا بچہ کھڑا تھا زمین پر, یہ کیا کرے گا جنگ میں؟ کہا حضور اب سوچ دیکھیں, آپ کی طرف تیر آتے ہوں گے اور تیر آپ ڈھال سے روکتے ہوں گے, تو یا رسول اللہ میرے لال کو اپنی ڈھال بنا لیجیے. اگر آپ کی طرف آنے والے, آپ کے جسم مبارک کی طرف آنے والے, اگر تیر میں سے ایک تیر بھی میرے بیٹے کے لگ گیا اور اس نے روک لیا تو یا رسول اللہ میں کامیاب ہو جاؤں گی, اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی بچہ نہیں ہے, یہ میرا چھوٹا سا بچہ, اسے آپ قبول کر لیجئے. اگر کوئی بڑا ہوتا تو اسے لے کے آتی. میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بچے کو اٹھایا, اور بچے کو اٹھانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا, بچے کو اٹھانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا تیرے نصیب تیری نیت اتنی بڑی ہے, بڑی نیت ہے تیری کہ اگر تیرا بچہ شہید بھی نہیں ہوگا پھر بھی اللہ تجھے شہداء کی ماں کے ساتھ اٹھائے گا. نبی مختار کل ہیں, جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. اللہ اکبر. چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنگ کے لیے پیش کر رہی ہیں. آج کے بچے, عورتیں نماز تک کے لیے نہیں بھیج سکتی, اپنے بچوں کو ڈانٹ بھی نہیں سکتی. ارے یہ کہا کرو اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. نہ نبی کے یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب, نہ نبی کے. ایک 70 سال سے بھی زیادہ کی عمر ہے, ام عمارہ نام کی عورت آگے کہا حضور میں بھی جاؤں گی جنگ میں. تم کیا کرو گی؟ یا رسول اللہ میں زخمیوں کو پانی پلاؤں گی. اور آج کل کی بوڑھی عورتیں اگر غریب بہو آ جائے تو اس پہ ظلم ہی کرتی ہیں, مالدار پہ تو اوقات نہیں ظلم کرنے کی. 2 منٹ میں وہ 2 منٹ میں فون کر دے گی اپنے گھر, غریبوں پہ ہی. اور یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. جہیز لے کے آئے تو کہنے لگی, ایک لڑکی میرے پاس آئی, کہنے لگی اچھا یہ بوڑھی عورت ہے, اس کے پیر لٹک رہے قبر میں, اس بدبخت کو توبہ کرنی چاہیے تھی, یہ بدتمیزی کر رہی ہے. میاں بیوی ذرا محبت سے بات کر لینا تو بیچ میں ایک بات ایسی پیش کر دیتی ہے, جگاڑ لگا کے دونوں میں جھگڑا کرا دیتی ہے. یہ حضور فرماتے ہیں جو میاں بیوی میں جھگڑا کرائے اللہ اکبر
उस पे लानत है, वो कोई भी हो, माँ हो, बहन हो, कोई हो, जो झगड़ा कराए मियां बीवी। आप सुने, गौर करें, तवज्जो करें। वो एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी सैयद साहब मेरे लिए दुआ कर दे, मेरी सांस बड़ी सताती। क्या हुआ? कहने लगी वो ये कहती तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया और ताने देती है, मेरा शौहर फिर मुझे मारता है, बहुत मारता है। फिर कहले मैं जाती नहीं। क्यों? कि मेरे बाप ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी की थी, वो कर्ज में डूबा हुआ है, अगर मैं जाऊंगी तो मेरी बहनें दो पहले बैठी हैं, किस मुंह से जाऊंगी? रोती हूँ, पिटती हूँ, वहीं रहती हूँ और कहीं जाती नहीं। यार एक बात बताओ, आपने अपनी बेटियों की शादी कर दी है ना, तो उसके पास जाया करो, बहन के घर भी जाया करो। जिसका भाई बहन के घर नहीं जाता ना, वो बहन कमजोर हो जाती है। जाया करो, बहनें इंतजार करती हैं अपने भाइयों का, प्यार करो अपनी बहनों से। बेटियां अपने बाप को बहुत चाहती हैं। मैं बचपन में अपने दरवाजे के बाहर खेल रहा था, तो एक औरत थी, तो उससे किसी ने आके कहा कि तेरा बाप आ रहा है, रास्ते में है, तो वो रोने लगी। तो मेरी पड़ोसन थी, मैंने कहा आप क्यों रो रही हैं? क्या मुझे देख के उसने हमारी तरफ, हमारे गांव में जो सादात है उन्हें मियाँ कहते हैं, मुझसे बोली मियाँ बात यह है कि मैंने कई साल से अपने बाप को देखा नहीं है, अब जो मेरा बाप होगा तो कैसा हो गया होगा, कैसा होगा, ये कह के रोने लगी। बेटी मरते दम तक अपने मैक को नहीं भूलती। जाया करो तो टेलीफोन कर लिया करो, कुछ दे के आया करो अपनी बहनों को, उन्हें अकेला मत छोड़ो, वो कमजोर हो जाएंगी। अपनी बेटियों को अकेला मत छोड़ो, जाया करो, खूब दिया करो, उन्हें देने से कम नहीं होगा, बढ़ेगा। अब सुने, कौन सा घर अल्लाह को पसंद है? आपको बताऊं, जिसमें अच्छी मार्बल लगे? नहीं। इसमें अच्छी टाइल्स लगी? नहीं। कौन सा घर अल्लाह को पसंद है? मुझे बताएं कौन सा घर अल्लाह को पसंद है? ये जिसमें जो बड़ा अच्छा फ्लैट है, जिसके रूम बड़े हैं, जिसका बेडरूम बड़ा है, जिसका हॉल बड़ा है, जिसका ड्राइंग रूम बड़ा है, ये कौन सा घर अल्लाह को पसंद है? जो अच्छी कॉलोनी बना हुआ? नहीं नहीं, अल्लाह जो अडानी का घर पसंद है अल्लाह को, ये अंबानी का पसंद है। हुजूर फरमाते हैं मेरे आका, अल्लाह को वो घर पसंद है जिसमें यतीम रहता हो उसका ख्याल किया जाता हो, इसमें गरीब रहता हो उसका ख्याल किया जाता हो। अब उम्मे अम्मारा जंग में गई और जाके जंग शुरू हुई, नबी के ऊपर हमला हो गया। हमला हुआ तो उम्मे अम्मारा तलवार निकाल के बिल्कुल शेरनी की तरह खड़ी हो गई। नबी ने उसकी तरफ देखा, अर्ज कर लगी हुजूर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं अपनी जान दे दूंगी मगर आपकी तरफ किसी को नहीं आने दूंगी। मैं बूढ़ी जरूर हूं मगर मेरा ईमान आप पर, मैं कुर्बान हूं आप पर। ऐसा करके हाथ तलवार निकाली और तलवार निकालने के बाद नबी की सामने खड़ी हो गई। अब बुज़दिल होते काफिर, एक ने हमला किया इसके ऊपर, इसने उसे जहन्नम में पहुंचा दिया। दूसरे ने हमला किया, इसने उसे भी काट दिया। तीसरे ने हमला किया, यहां तक के 7 जवान आए और 7 को एक साथ जहन्नम में भेज दिया। जब उनकी लाशें मैदान जिहाद में तड़पी तो कुफ्फार भागने लगे, भागो मुसलमानों से हम जीत नहीं सकते हैं। कहा क्यों? कहा जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार का ये हाल है तो फिर अली की तलवार का हाल क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तवज्जो है? अच्छा, ये एक मैंने रिवायत जब पढ़ी तो मैंने ऊपर खुमार रहा कई हफ्तों तक, अब भी है। ऐसा ईमान ना कभी सुना ना कभी देखा, ऐसा जज्बा किसी से इश्क का। हुजूर जंग जीत गए, एक औरत नमाज पढ़ रही मदीने में, दूसरी आई और दुआ मांग रही थी, कहने लगी तेरा बाप शहीद हो गया। अब बाप की मौत की खबर बेटी को सुनना आम बात तो नहीं है, कलेजा फट जाता है। मैंने ऐसी बेटियों के बारे में भी जानता हूं जो बाप की खबर सुन के मर गई। हाँ, अब उसने जब ये सुना तो उसके हाथ कांपने लगे, तेरा बाप शहीद हो गया, हाथ कांपने लगे। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। मगर सोच रहा हूं कि अहबाब जमा हमीर कुछ हाले दिल कह ले, फिर इल्तफाते दिले दोस्तां रहे न रहे, इस वजह से ये बातें बयान कर रहा हूं। वो ऐसे करके जो है ना, ऐसे करके दुआ, उसने कहा सुन तो पूरी बात तो सुन, तेरा भाई भी शहीद हो गया, जवान भाई। फिर तो आंसुओं के समंदर उसकी आंखों से निकले, टप 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 गिरने लगे आंसू। मगर फिर उसने, सुनाने वाले ने खबर सुनाई, सुनाने वाली ने, तेरा बाप के साथ तेरा शौहर भी शहीद हो गया और तेरा बेटा भी शहीद हो गया। सजदे में जाके रोई
کہنے لگی اے اللہ تیرا شکر ادا کرتی ہوں، میرے تمام میرے باپ کی، میرے بھائی کی، میرے شوہر کی، میرے بیٹے کی شہادت قبول فرما۔ میرے مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایک بار میں شہید کی بہن بنا دیا، شہید کی بیٹی، شہید کی بیوہ اور شہید کی ماں بنا دیا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ لوگ سمجھتے تھے ایک عورت ہے 4 لاشیں کیسے کیسے روئے گی، پہلے باپ کے جنازے پہ جائے گی، بھائی کے جائے گی، یا کیا اپنے باپ کے جنازے کو دیکھے گی یا شوہر کو دیکھے گی؟ ایک عورت کسی کسی دیکھ کے روئے گی۔ کتنا بڑا درد تھا اس کے دل میں، مگر اس نے ادھر رخ نہیں کیا جدھر جنازے تھے، جدھر شہداء کی لاشیں تھیں، جدھر اونٹنی پہ آمنہ کے لال تشریف رکھتے تھے اس طرف کو گئی۔ نبی نے اس کی طرف دیکھا، کہا اللہ تجھے صبر دے، تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا بھائی، تیرے بچے، تیرا بیٹا، تیرا شوہر شہید ہو گیا، اللہ تجھے صبر دے۔ تو تھوڑی دیر تو روئی، پھر بولی اوپر کو منہ کر کے یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو میرے سب کچھ سلامت ہے، سبحان اللہ، آپ سلامت ہیں، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ حضور سے محبت کا یہ جذبہ اب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب عورتوں کو رنگ چڑھ گیا بازاروں کا، فیشن کا، شادیوں میں، پارٹیوں میں جانے کا۔ اب عورتیں بھول گئیں کہ ہم اب تو اچھا کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کیسی بغیرتی کی زندگی میں گزار رہا ہوں، اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ سکتا۔ کئی لاکھ لڑکیاں یہ سوچ کے نیند نہیں آتی کہ 2014 سے لے کے کئی لاکھ لڑکیاں اب تک اسلام چھوڑ کے غیر مسلموں کے گھروں میں چلی گئی۔ کاش کہ ہم نے بچپن میں انہیں سمجھایا ہوتا کہ کون ہے ختیجہ، کون ہے امی عائشہ، کون ہے سیدہ فاطمہ۔ کاش ہم نے انہیں بتایا ہوتا۔ ہماری بیٹیوں میں عشق رسول جب ختم ہو جائے گا تو پھر کچھ بھی ہوگا۔ ورنہ اگر بچپن میں قرآن پڑھ رہی ہے ایک بچی مدینے میں، اور دیکھیں یہ وہ بچی ہے، اس کے اسٹیٹس کی دوسری بچی دنیا میں نہیں، یہ ایسی بچی ہے اس کے باپ کا نام علی ہے، بھائی کا نام ہے حسن حسین، اس کی ماں کا نام فاطمہ ہے، اور اس کے نانا کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اور یہ بچی قرآن پڑھ رہی ہے۔ کیا پڑھ رہی ہے؟ اچھا یہ میری بہنیں دیکھیں ذرا کہ اللہ نے نمازیں ان کے لیے الگ کر دی، عورتوں کے لیے نماز الگ ہے، مرد کے لیے الگ ہے۔ کیوں الگ ہے؟ مرد نماز پڑھے یہاں تک ہاتھ لائے، اس اشارے کو سمجھیے گا، اللہ اکبر۔ عورت نماز پڑھے تو بس اللہ اکبر، مرد نماز پڑھے یہاں ہاتھ لائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اللہ نہیں چاہتا، اس کے جسم کی بناوٹ الگ ہے، مرد کے جسم کی بناوٹ الگ ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ نماز میں بھی یہ بے پردہ۔ اور آج یہ جو فٹنگ کے کپڑے پہن کے اپنے جسم کو میری بہنیں ظاہر کر رہی ہیں، میری بیٹیاں، میں تو ان کا نوکر ہوں، انہیں بتانے آیا ہوں، اور جن تک میری بات پہنچ رہی ہے کل یہ جسم ختم ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، جھریاں پڑ جائیں گی چہرے میں۔ یہ فیشن کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ فیشن اپنے مرد کے لیے نہیں سجے گی، غیر مرد کے لیے سجے گی۔ ارے اپنے مرد کے لیے سجے تو تیرا گھر بنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب عورت کو پتا چلے مرد آنے والا تو اسے چاہیے اچھے کپڑے پہن لے، بولو تو صحیح ذرا یار، تھوڑا سا میک اپ بھی کر لے۔ اور وہ وسیم بریلوی کیا کہتا ہے؟ تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹے تو سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جتنی بار وہ دیکھے گی نا، جتنی بار دیکھے گی اپنے شوہر، اپنے آئینے کو دیکھے گی شوہر کو دکھانے کے لیے، ہر بار صدقے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اب مرد کے لیے تو نہیں سجتی ہے، بلکہ منہ بنا کے بیٹھ جاتی ہے جب اس کے آنے کا وقت ہوتا ہے، اور دوسروں کے لیے سجنے کا کیا مطلب ہے؟ ان عورتوں سے گزارش کرتا ہوں اپنی بچیوں کو، اور آپ کو کہہ رہا ہوں چھوٹی بچیوں کو، ابھی یہ ماتم کرنے کا وقت نہیں ہے اس بات پر، چھوٹی بچی ہے 6 سال کی، پردہ فرض رہی ہے نا، قرآن پڑھ رہی ہے مدینے میں، سیدہ فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب، سر سے دوپٹہ نیچے گرا،
یہ 8 سال کی عمر میں اتنی قابل تھیں اپنے زمانے میں، ان کی ہم اثر کوئی لڑکی نہیں تھی اپنے ان کی ہم اثر لڑکیوں میں، یہ کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر فرماتی تھی، مولا علی نے شاباشی دی تھی سیدہ زینب کو۔ تو یہ قرآن پڑھ رہی ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے سر سے دوپٹہ نیچے کو چلا گیا، جب نیچے کو گیا نا دوپٹہ تو سیدہ زینب نے سیدہ فاطمہ آئی کام روک کے سر پہ دوپٹہ رکھ دیا۔ سیدہ فاطمہ دنیا کو بتا رہی تھی اگر بڑے ہو کے اچھی پردے والی بچی بنانی ہے تو 6 سال کی بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھو، اسے پردہ کرنا سکھاؤ۔ بڑے ہو کے نہیں سیکھے گی، وہ بچپن میں ڈل گیا، عادت ڈل گئی۔ اب جب رکھا تو سیدہ زینب نے پوچھا امی آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ سیدہ زینب کے لیے اس وجہ سے نانا ناراض ہو جاتے ہیں جو سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتا۔ اب علی کی بیٹی نانا کی ناراضی کا لفظ کیسے برداشت کرے گی؟ روئی اور روئی، اتنا روئی سیدہ فاطمہ چپ جانا زینب، اب تو سر پہ دوپٹہ رکھ لیا اور روئی، اور زینب چپ جا، چپٹ گئی ہے میری امی، نانا سے کہہ دینا میرے سر سے مجھے اس بار معاف کر دے، اگلی بار گردن کٹاؤں گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹے گا۔ اور میری بہنوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ قیام کربلا کے دن اس نے دوپٹہ چھین لیا ایک آدمی نے اونٹنی سے، وہ ایسا کر کے۔ مسلمان کا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے مسلمان کا ہاتھ جو نبی کی بیٹی کی چادر کو کھینچ لے؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا دستے مسلمان جو بنت شہیدی کے سر سے ہدا لے۔ کھینچی اس نے چادر، زینب نے مدینے کی طرف کو دیکھا، اے میرے نانا حضور، میرے بچے شہید ہوئے تھے، بھائی میرے گود کے پالے بھتیجے، میں بے پردہ نہیں تھی مگر اب میری چادر چھن گئی، اب مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے بالوں سے منہ ڈھک لیا ہے۔ پھر اپنے باپ مولا علی کی طرف دیکھا، نجف اشرف، اے میرے باپ علی، میں وہی زینب ہوں۔ مدینے میں چلتی تھی تو آپ فرماتے تھے حسن حسین جاؤ میری زینب کے پاؤں کے نشان مٹاتے ہوئے جاؤ، میں نہیں چاہتا میری زینب کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے۔ ابا آج میرے سر سے چادر چھن گئی ہے۔ امام زین العابدین فرماتے 450 کلومیٹر 4500 کلومیٹر کا سفر کیا اونٹ پر بیٹھ کے سیدہ زینب نے، مگر کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ کاش میری بہنیں اس بات کو سمجھ پاتی۔ اور آج نوجوانوں آخری بات کر رہا ہوں آپ سے، آخری باتیں بالکل میری تقریر میں 5-10 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، میری طرف دیکھیں، ادھر دیکھیں۔ نوجوانوں آپ بھی اپنی آنکھوں کو بدلو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں سب سے بڑی پاکیزگی نگاہ کی پاکیزگی ہے۔ یہ آپ کی جو موبائلوں کی اسکرین ہے نا، یہ کہیں جہنم میں نہ لے جائیں، ویسے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ مگر ادھر دیکھو، یہ جو لاک لگا رہے تو لاک لگاتے ہو ہسٹری مٹا دیتے ہو، کوئی ایسا لاک بھی بنا ہے جو اللہ سے چھپا لو؟ آنکھوں سے دیکھنا کسی زنا کو، یہ آنکھوں کا زنا ہے، آنکھوں کا زنا۔ ہاں حضرت زمان غنی کو اللہ نے ایسا کرامت بخشی تھی کہ وہ آنکھوں کے زنا کو پہچان لیتے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جب سے کہتے میں نے کبھی غیر عورت کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ نظر اٹھا کے ایک عبدالستار خان نیازی اور ایک حضرت عثمان غنی، دونوں کی بات ہم نے سنی ہے۔ اب ادھر دیکھیں، توجہ کریں، آواز نہ کریں، آخری بات میری سنیں۔ ہاتھ سے کسی عورت کو چھونا یہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے غیر عورت کو ہاتھ سے چھوا اس نے جہنم کی آگ کو چھو لیا۔ اور پھر فرماتے ہیں ادھر دیکھیں، آپ کو بتاؤں کتا اگر بھیگ جائے تو ناپاک ہے اور سور نہ بھی بھیگے تب بھی ناپاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں سور سے جسم لگنا اتنا برا نہیں جتنا ایک غیر عورت سے جسم کا لگ جانا برا ہے۔ اب فلائٹ میں، گاڑی میں، ٹرین میں، ادھر ادھر جب بھی جاؤ عورتوں کی بھیڑ تو اپنے جسم کو یوں بچاؤ تاکہ دیکھنے والے سمجھ لیں یہ آمنہ کے لال کا ماننے والا ہے، یہ حضور کا امتی ہے۔ اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرو، مضبوط بن جاؤ، اپنی نگاہوں کو چھپاؤ۔ جب کوئی ہسٹری میں گندی چیز ہے تو اپنی اسے مٹا دو۔ ایک صحابی تھے عتبہ بن غزوان، انہوں نے ان کا بصرہ مزار ہے، میں نے حاضری کی ہے، انہوں نے اپنی آنکھ میں تلوار ماری اور اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں سب روئے، چیخے چلائے، میں گیا، میں نے کہا کیا کیا تو نے؟ سب تجھے پاگل کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگا ایک لڑکی پہ نظر پڑ گئی تھی، حضور کی حدیث یاد آئی، جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈال جائے گی۔ کیا حضور کا فرمان کیا حق نہیں ہے؟ اللہ معاف کرے، اللہ خوف دے اپنا۔ اور نوجوانوں کب تک دنیا میں رہو؟ میں نے 18 سال کے جوانوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا، اپنے ان ہاتھوں سے۔ میں نے اپنے باپ کو دفن ہوتے دیکھا ہے قبر میں۔ مجھے اب کسی اور دوسری تقریر کی ضرورت نہیں ہے، میرے باپ کا مر جانا میرے لیے عبرت کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ مومن تو تیار رہتا ہے موت کے لیے، موت نے کبھی نوٹس نہیں لگایا کسی کے دروازے پہ کہ تجھے مرنا ہے۔ مومن تیار رہتا ہے۔ دنیا میں لگ گئے، اللہ نے تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا تھا، دنیا میں لگ گئے۔ موسیٰ کی قوم پہ بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے کہا موسیٰ بارش کے لیے دعا کریں، جانور مر رہے ہیں۔ موسیٰ آسمان وہ گئے پہاڑ پر،
قوم کو لے کے دعا کی اللہ بارش کر دے. اللہ نے فرمایا بارش نہیں کروں گا, اس وجہ سے کہ ایک آدمی ایسا ہے 40 سال سے لگاتار گناہ کر رہا ہے, اس نے توبہ نہیں کی ہے. موسیٰ کہنے لگے مالک, موسیٰ کہنے لگے کون ہے وہ, نکل جلدی سے, تیری وجہ سے بدبخت بارش نہیں ہوئی ہے, نکل جلدی سے, جلدی نکل. اللہ اکبر. جب ایسے کہا نا موسیٰ نے, تو وہ جو چور تھا نا اسے پتا تھا نا میں ہی چور ہوں, ارے چور کو پتا تھا میں ہی چور ہوں, رو کے بولا مالک معاف کر دے, میرا راز نہ کھول, میں اب توبہ کر لوں گا. موسیٰ نے کہا نکلتا ہے یا تیرا نام اناؤنس کروں, جلدی نکل, تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. وہ رویا تو ہلکے ہلکے سسکیوں سے رویا, آواز نہیں ہونے دی. ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی, ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی, ایسے رویا کہ آنکھوں آنسوں کو روک کے رویا. موسیٰ نے کہا نام لینے والا ہوں نکل جا ورنہ تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. پھر پھوٹ کے رویا, مالک میری ماں کے پیٹ میں مجھے پالنے والے, اے مجھے انسان بنانے والے, مجھے تیری طرف ہی پلٹنا ہے, میرے رب مجھے معاف کر دے. میں آج مانتا ہوں کہ میں نے راتوں کو گناہ کیے, میں اپنے گناہوں پر خود گواہ ہوں. میں مانتا ہوں کہ میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں, مگر نیچے اتر کے جاؤں گا تو رسوا ہو جاؤں گا پہاڑ سے. اے مالک میری لاج رکھ لے, میرا پردہ رکھ لے, میں توبہ نہیں کروں گا. ایسا رویا, ٹپ 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 آنسو نیچے گرے. ادھر سے آسمان سے بارش بھی شروع ہو گئی, ایسے بادل چھا کے بارش ہوئی, بارش ہی بارش, بارش ہی بارش. موسیٰ سب چلے گئے, موسیٰ نہیں گئے. کہنے لگے مالک بارش. اللہ نے فرمایا ہاں, جس میرے بندے نے توبہ نہیں کی تھی اس نے اب سچی توبہ کر لی ہے, اور پہلے اسی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی, اب اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے. اللہ اکبر. موسیٰ بولے مالک اس کا نام تو بتا دے. کہنے لگے اللہ نے فرمایا او موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب نام نہیں بتایا میرا بندہ, اب تو اس نے توبہ کر لی ہے, اب کیا نام بتاؤں گا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن گڑا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, ہاتھ نیچے کریں, سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھائیں اوپر. کون کون گردن گڑا دے گا؟ دونوں ہاتھ اٹھائیں, نیچے ہاتھ کر لیں. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں. بس آپ سے اتنی گزارش کر رہا ہوں, مسکرانا نہیں, ایک دوسری کی طرف نہ دیکھنا. آپ بتاؤ جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا, تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے نبی کے نام پہ گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, صرف وہ جو آج سے داڑھی رکھا ہے. جذبات میں کوئی کھڑا نہ ہو, کوئی مدرسے کا طالب علم وہ بھی کھڑا نہ ہو, ان کے نصاب میں ہوتا ہے, باقی کھڑے رہیں. داڑھی رکھنے والے کھڑے ہو جائیں, ہاتھ اوپر کر لیں. نہیں آپ بیٹھ جائیں چچا, آپ کھڑے رہیں, ہاتھ اوپر کر لیں. داڑھی رکھنے والے ہاتھ اوپر کر لیں. پوری داڑھی کریں گے انشاءاللہ, آپ بھی پوری کریں. مڑانا اور کٹانا ایک ہی برابر ہے, پوری کرنی ہے نا. ہاتھ اوپر کر لیں داڑھی رکھنے والے, میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ. داڑھی رکھنے والے صرف, جذبات میں کوئی نہ بولے. آپ داڑھی رکھاؤ گے کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ 1 منٹ. ہاتھ کو انشاءاللہ, آپ نہیں, آپ جو داڑھی رکھنے والے ہیں وہ کھڑے رہیں, سمجھ لیں بات کو, پہلے کھڑے ہو جائیں بس. ماشاءاللہ میرے ساتھ کہ انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. پوری داڑھی رکھائیں گے, بیٹھ جائیں. کتنے لوگ ایسے وعدہ نہ کریں, نیت کریں, نماز کی نیت کرتے ہیں, حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یار صحابہ جان دے سکتے ہیں, ہم نماز کو نہیں جا سکتے. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے, دونوں ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. اے اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے, نمازی بنانا تیرا کام ہے مالک. نمازی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کروائیں گے انشاءاللہ. ہے مسلک عادت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. آخر میں ایک بات اور عرض کر دوں, آخر میں عرض کر رہا ہوں, آخر میں, اور یہ میری بات, یہ میری جو لوگ کر رہے ہیں یہ صبح ہی اسے ڈال دیں اس کلپ کو, کہ کچھ لوگ ایسے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے پھر بھی ہم لوگوں میں گھس گئے. تو ان سے ویریفائی کرانے کی ضرورت ہے. وہ ہمارے جلسوں میں آنے لگے, اور وہ ابھی اسد بھائی بیٹھے ہیں, ایک صاحب ہے حیدرآباد کے, جوکر ہیں وہ. دیکھو قرآن نے جب عالم کی تعریف دی نا تو اس نے یہ کہا جو ڈرتے ہیں وہ عالم ہیں. کیا کہا؟ ڈرنے والے عالم ہیں. اب جو لوگوں کو کہتے لگوائے جلسوں میں, آپ کو کیا لگتا ہے جو منہ بنا بنا کے تقریریں کریں؟ وہ جو حیدرآباد کے صاحب ہیں ان کی تقریریں سنو سوائے جوکری کے اور کچھ نہیں کرتے. اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ ہم, اور جب وہ بولتے ہیں تو پٹھے کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو جاہلانہ انداز میں حیدرآباد میں بولا جاتا ہے. حیدرآباد ایک ایسی جگہ جہاں قاف ہے ہی نہیں, قاف تو غائب ہے وہاں. آپ ذرا غور کریں تو وہ پٹھے کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں. تو ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ جامعہ نظامیہ کے فارغ ہیں,
تو جامعہ نظامیہ والوں سے یہ ویریفائی کروائیں کہ وہ مسلک اعلی حضرت کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، اور اگر وہ مانتے ہیں تو سبحان اللہ، نہیں مانتے ہیں تو آپ ہمارے جلسوں میں، اچھا یہ جتنے آلات کو نہیں مانتے ہیں لوگ، اندر سے ان سے گزارش ہے کہ وہ کھل کے آ جائیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ خوب پردہ ہے کہ چلمن میں چھپے بیٹھے ہیں، صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، ہے نا؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب سنی ہیں، الحمدللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، خوش رہے، آباد رہے۔ ہماری حیدرآباد والے ویسے بھی گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت کو دل سے ماننا